جی تھینک یو ویری مچ. اس میں صرف میں سیکشن 8 پڑھ دیتا ہوں. سیکشن اس میں ساتھ ہی نا سیکشن 7 اور سیکشن 6 میں بھی بار ہے ان کا, اس میں بھی نہیں کر سکتے. وہ سیکشن 7 اور سیکشن 6 بڑا ایک سیکنڈ میں پہلے سیکشن 6 اور 7 کر دیتا ہوں کیونکہ 7 11 میں اسی میں بار ہو جاتا ہے. یہ سیکشن 6 ہے پریویلیجز کے متعلق ڈیفامیشن آرڈیننس 2002 کا, اور اس میں سیکشن 7 جو ہے پریویلیجز آف ایڈوکیٹ ہے. Advocate privileges of the matter of civil liability for defamation. Privileges does not extend to malicious statement and matters not germane to litigation position of litigants. اب اس میں جو absolute privilege ہے وہ سب کلاس 3 میں پرووائڈ کرتا ہے. No action for libel or slander lies whether against judges, counsel, witnesses or parties for words written or spoken or statement made in the course of any proceedings before any court recognized by law through the words written or spoken maliciously without any justification or excuse and from person ill will and anger against the person defamed. اب اس میں فورتھ جو ہے وہ ریزن بتاتا ہے کہ کیوں یہ پریویلیج دی گئی. وہ کہتا ہے the communication between the client and counsel and between the parties themselves with a view to initiate proceedings in a court of law and which has so resulted is absolutely privileged. This absolute privilege is allowed on the ground of public policy, as otherwise there would be no free correspondence between the parties to filing of a suit. Where the privilege is absolute, it is not actionable in tort. This principle of law, deducible from the reported cases and various commentaries on torts, is that statement made during the course of a judicial proceeding or with a view to the initiate of the same is absolutely privileged and no action in torts would be against the same. اب اس میں ان کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا, میں نے دعوے میں جواب دعویٰ دیا, اور جواب دعوے میں میں نے ان کے متعلق کہا کہ ان کا عرف عام جو ہے مولوی پسٹل کے نام سے مشہور ہے. اب یہاں پہ کیونکہ ان کا اپنا کیس ہے اور اس میں جو ان کی کراس ایگزامینیشن ہے اس کا صرف ریلیونٹ پورشن میں آنریبل کورٹ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, نہ تو کوئی پبلیکیشن ہوئی ہے نہ ہی اس میں کسی تھرڈ پرسن کو کمیونیکیشن ہوئی ہے, یہ صرف اس نے کورٹ میں آ کے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں یہ موقف لیا تھا. دوسرا بھی یہی پوائنٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں ادروائز یعنی کورٹ تو کسی ایک گراؤنڈ پہ بھی کر سکتی ہے. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں گراؤنڈس میرے بنتے ہیں اور دونوں گراؤنڈس ہوگی یہ ایویڈنس ہوگی ہے ایویڈنس. جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اسی پہ آ جاتا ہوں, اسپیسیفک پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. ان کا جو کراس ایگزامینیشن ہے اس میں وہ کہتا ہے LLB اور MPhil ہوں اور LLM کر رہا ہوں, طالب علم ہوں اور میں نے حد کی عزت کا قانون پڑھا ہوا ہے. ادروائز یہ لیگل نوٹس کا کوشچن ان سے نہیں بنتا تھا, یہ لیگل ایک بات تھی جو میں نے ریکارڈ سے بتانی تھی. لیکن وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ارریلیونٹ ہوتے ہیں, ادروائز ارریلیونٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ریلیونٹ بن جاتے ہیں. یہ کیونکہ لا گریجویٹ ہیں اور یہ پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے. یہ درست ہے کہ میں نے اپنے دعویٰ میں لیگل نوٹس ارسال کرنے کا ذکر نہ کیا, ایڈمیٹڈ فیکٹ. یہ بھی درست ہے کہ جو بیان میں نے روبرو عدالت قلم بند کروایا اس میں بھی لیگل نوٹس ارسال کرنے کا ذکر نہ کیا ہے. یہ بھی درست ہے کہ TCS یا ڈاکخانہ کی کوئی رسید دعویٰ کے ساتھ لفظ نہ کی ہے اور نہ ہی میں نے لگائی اور نہ ہی آج پیش کر رہا ہوں. بس یہاں پہ آ کے اب اس میں ایک اور لا پوائنٹ یہاں پہ یہ انڈر ڈسکشن آ جاتا ہے, وہ میں نے اسسٹ کرنا آنریبل کورٹ کو کہ ایون اس نے دعوے میں ذکر بھی کیا ہوتا لیکن اگر اس نے اپنے ان چیف میں بیان نہیں کیا وٹنس نے, میننگ دیر پائے کہ وہ حصہ ہی نہیں ہے. جو ان چیف میں بیان نہیں کرے گا وہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا اور اس میں ججمنٹ اناؤنس کرتے وقت آنریبل کورٹ انہیں نہ پڑھیں گی نہ کنسیڈر فرمائیں گی. اس میں آنریبل کورٹ کو ججمنٹس دونوں پرووائڈ کر دیتا ہوں جس میں ہے. اب کیونکہ یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ آ گیا کہ اس نے نہیں کیا, اگر کہا ہوتا تب بھی یہاں نہ بیان کرتا تو اس میں نہیں ہوتا. جیسے شفے کے کیسز میں ہوتا ہے وہ مینڈیٹری ہے, اس کا وہ جو جمپنگ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ مینڈیٹری ہے. سملرلی اس میں ہے. اور اس میں اس کے بعد جو صرف میں سیکشن 8 جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں, بس سیکشن 8 بس سیکشن 8 کی ورڈنگ میں صرف سیکشن 8 کی ورڈنگ پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد ختم. نو ایکشن لائز
unless the plaintiff has, within 2 months after the publication of the defamatory matters, has to come his notice or knowledge given to the defendant in 14 days notice in writing of his intention to bring an action specifying the defamatory matters complained in. اور اس میں 2021 MLD پیج 1 ہے سندھ کا, اس میں اسی وجہ سے 711 پہ اڑا دیا گیا. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کیونکہ وہ مینڈیٹری پروویژن نہیں کی, بارڈ بائی لا ہے, تو اسے 711 میں خارج فرمایا. تھینک یو ویری مچ. ریئلی